الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه الإمام أحمد في مسنده. محترم حاضرین، مسلم معاشرے میں مسلم عورتوں کا وقار، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ یہ دن بدن مسلمانوں کی نظروں میں، ان کے گھرانے میں، ان کے قبائل میں، ان کے رشتہ داروں میں گھٹتا چلا جا رہا ہے. مسلم عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بڑی عزت دی تھی. قرآن مجید کے نزول کے بعد عورتوں نے باقاعدہ اس بات کو محسوس کیا تھا کہ اسلام کے آنے کے بعد معاشرے میں ان کا احترام ہونے لگا ہے، ان کی عزت ہونے لگی ہے. ان کے حقوق جو پہلے مارے جاتے تھے، چھینے جاتے تھے، اب وہ حقوق کی ادائیگی پابندی سے کی جا رہی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور، پھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا دور، وہ آہستہ آہستہ گزرتا چلا گیا. اور آج یہ دور، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کے اندر ہم اپنی نظروں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اپنی بہنوں کے، اپنی بیٹیاں، اپنی مائیں، اپنی بیویاں، ان کے حقوق کثرت سے پامال کرتے جا رہے ہیں. نہ مالی اعتبار سے عورتوں کے ساتھ انصاف ہوتا ہے، نہ دینی اعتبار سے عورتوں کا کوئی خیال کیا جاتا ہے، نہ معاشرے میں کسی کام کے لیے، گھر میں مشورے کے لیے، مستقبل کے کسی اقدام کے لیے عورتوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھا جاتا کہ ان سے مشورے تک لیے جائیں. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بعض مرتبہ ایسے مناظر ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جب مسلم گھرانے میں بیٹیوں کی پیدائش ہونا اور بیٹیوں کی پیدائش کی کچھ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو ماں باپ اپنی بیٹیوں کی پیدائش پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، مایوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اگر موقع ملا تو کسی طرح ڈاکٹروں کے ذریعے اس بچے کو گرا دیا جاتا ہے. پیدائش سے پہلے اگر یہ خبر مل گئی کہ پیدا ہونے والی بیٹی ہے
تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے لاکھوں روپیہ رشوت دے کر ان بچیوں کو دنیا میں زندہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے۔ اور یہ واقعات ہمارے پاس بہت زیادہ ہونے لگے ہیں۔ چند دنوں پہلے ایک ڈاکٹر سے، جو ایک لیڈی ڈاکٹر ہے اور غیر مسلم ہے، باقاعدہ اس نے اس بات کا اظہار کیا تھا، یہ بات بتائی تھی کہ ہمارے پاس مسلم خواتین بہت زیادہ آتی ہیں صرف یہ مطالبہ لے کر کہ ہمارے پیٹ کے بچے کو گرا دیا جائے، صرف اس لیے کہ وہ بیٹی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہماری یہ تجارت ہے، ہم نے تو یہ غیر قانونی طریقے سے کام کیا ہوا ہے، ہمیں دولت چاہیے، ہم غیر قانونی کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ اس مذہب کے لوگ، جس مذہب میں عورتوں کو اتنے اعزاز سے نوازا گیا ہے، جہاں کسی انسان کے قتل کو بہت بڑا جرم بتایا گیا ہے، آخر وہی قوم کیوں ہمارے پاس یہی جرم کروانے کے لیے آتی ہے؟ ماں باپ اپنی بیٹیوں کی تربیت میں کوتاہی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹوں کو ہم پڑھائیں لکھائیں، یہ بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا ہوگا، کمانے والا ہوگا، اس کی دولت بعد میں ہمارے اوپر آئے گی، اس دولت کا فائدہ ہمیں ہوگا، بیٹا کمانے کے بعد پیسہ ہمیں دے گا۔ لیکن بیٹی کو اگر ہم نے پڑھایا، وہ اگر ترقی کر گئی تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں صرف اور صرف آؤٹ گوئنگ ہیں کہ ہم بس ڈالتے چلے جائیں، پیسہ خرچ کرتے چلے جائیں، آنے والا وہاں سے کچھ نہیں ہے، اس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھائیں گے، یہ کسی اور گھرانے میں جائے گی اور اس کی صلاحیت کا، اس کی محنت کا، اس کی نوکریوں کا پیسہ وہ دوسرے لوگ استعمال کریں گے۔ بس اسی مادیت کے چکر میں ماں باپ اپنی بیٹیوں کو تعلیم سے دور کر رہے ہیں۔ اگر کسی طرح سے بچیوں کی تعلیم و تربیت کے بعد، بڑا کرنے کے بعد ان بیٹیوں کا نکاح کر دیا جاتا ہے، تب اس کے بعد بھی اس نئے گھرانے میں جانے کے بعد بیٹیاں پریشان حال نظر آتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر ہمارے نوجوانوں کی زبانوں پر طلاق دینے کی عادت سی پڑ گئی ہے۔ جیسے ایک آدمی کا تکیے کلام ہوتا ہے، بات بات پر ایک جملہ استعمال کرتا ہے، ایسے ہی ہمارے نوجوان بات بات پر طلاق یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں بے انتہا طلاق ہو رہا ہے۔ طلاق کے مسائل چند دنوں پہلے اس ملک میں بہت پھیلے ہوئے تھے، بڑا ہنگامہ ہو رہا تھا، پارلیمنٹ تک گیا، سپریم کورٹ تک یہ مسئلہ چلا گیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی بے شرمی کی بات تھی کہ مسلمانوں کو طلاق دینے کا طریقہ پارلیمنٹ کے وہ افراد بتا رہے ہیں، مسلمانوں کو دین پر چلنے کا طریقہ، اپنا گھر بنانے کا طریقہ، میاں بیوی کے آپسی تعلقات اور ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ وہ سپریم کورٹ کے جج سکھا رہے تھے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی عیب کی بات ہے۔ لوگوں نے اس کے بارے میں تو کچھ اور کہہ دیا ہے، لیکن حقیقت میں اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہمارا مسئلہ وہاں تک گیا کیسا، وجہ کیا تھی اس کی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی طلاق، اور بیجا طلاق، خواہ مخواہ غصے میں آنا طلاق دے دینا، شراب پینا طلاق دے دینا، والد کے کسی مسئلے میں داخل ہونا طلاق دے دینا، میری والدہ سے اس نے ایسا کہہ دیا اس کو طلاق دے دینا، میرے بچوں کو اس نے مارا اس کو طلاق دیا دیا۔ یعنی خاندان کا کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بناتے ہیں اور بکثرت طلاق دیتے رہتے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر بڑا افسوس ہوگا اور بڑا اچنبھا ہوگا
کہ بہت سے مسلمان آج طلاق دینے کے بعد بھی ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم طلاق دیتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جاؤ فلاں کے پاس جاؤ، حلالہ کرا لو. وہ کہتے ہیں فلاں کام کرا لو، یہ کام کرا لو. آدمی سوچتا ہے یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے. تو بہت سے مسلمان 3 مرتبہ طلاق دینے کے باوجود بھی اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، یہ سوچ کر کہ اللہ مالک ہے، کیا کریں گے، غلطی ہو گئی، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، بہت بڑا کرم کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. وہ معافی کو قبول کرتے ہیں، ہم توبہ کر لیتے ہیں اور ساتھ میں رہ جاتے ہیں. کئی مسلمان بغیر نکاح کے ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے درمیان اولادیں بھی ہو رہی ہیں. اور کبھی اگر اس طرح سے طلاق کے معاملے ہو جاتے ہیں، معاشرے کے اندر یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، تو ایسی صورت میں پھر ہمارے علماء کرام، ہمارے وہ مدارس کے ذمہ داران، ہمارے وہ مفتیان، ان لوگوں نے تو باقاعدہ عورتوں کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی ہوئی ہے، اتنا برا برتاؤ کیا ہوا ہے کہ 70 سال سے ہم ہندوستان کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلم خواتین کے ساتھ انتہائی برا برتاؤ ہو رہا ہے. جب کوئی شخص غلطی سے یا کسی وجہ سے طلاق دے دیتا ہے اور ان کے پاس جاتا ہے کہ میری غلطی کا اسلامی حل بتائیے، تو وہ درندے ان کو گندگی کے لیے استعمال کرتے ہیں، حلالے کا طریقہ بتاتے ہیں. وہ خود حلالے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا کسی اور کو حلالے کے لیے بھیج دیتے ہیں. اور یہ چیز یا تو وہ عورت ذلت کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی خاطر اپنے معصوم بچوں کا منہ دیکھتے ہوئے وہ ذلت برداشت کرتی ہے، وہ گندگی پر راضی ہو جاتی ہے، یا پھر وہ انکار کر کے زندگی بھر ہمیشہ کے لیے الگ ہونے کے لیے راضی ہو جاتی ہے. ہم نے کئی ایسے افراد کو دیکھا ہے، ہمارے سامنے ایسے کتنے واقعات آئے ہیں جن سے ہم نے پوچھا کہ آپ کا طلاق ہو گیا، آپ فلاں کے پاس گئے ہوئے تھے، فلاں مفتی کے پاس گئے ہوئے تھے، کیا جواب ملا؟ انہوں نے ہم کو یہ لیٹر دکھایا. ہم نے لیٹر میں دیکھا ہے، کئی لیٹر ہمارے پاس آئے جس میں باقاعدہ یہ فتویٰ لکھا ہوا تھا کہ آپ کو حلالہ کرانا پڑے گا. اور یہ فتویٰ لینے والے، یہ فتوے دینے والے، اللہ کا شکر ہے یہ اہل توحید نہیں ہیں، یہ اہل توحید نہیں ہیں، یہ اہل حدیث نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا اللہ کا شکر منائیں، اللہ کا شکر مانیں اور اپنے علماء کے لیے دعا کریں کہ ہمارے علماء نے ہمیں جو راستہ بتایا، اس زمانے میں جس زمانے میں بہت کم تعداد میں ہوا کرتے تھے، جنہیں گلیوں میں گھومنا بھی دشوار ہوا کرتا تھا، کسی مسجد میں کھڑے رہ کر بیان کرنا، خطبہ دینا یہ بھی مشکل ہوا کرتا تھا، اس دور میں بھی ہمارے علماء نے اپنی قوم کو اسلام کا صحیح طریقہ بتایا ہوا ہے. جبکہ یہ لوگ آج تک اتنی ترقی یافتہ دور میں قرآن اور حدیث سب جگہ موجود ہے، ہر زبان میں موجود ہے، عربی میں ہے، اردو میں ہے، انگریزی میں ہے، ہندوستان کی جتنی زبانیں ہیں تمام زبانوں میں ہیں، دنیا کی تمام زبانوں میں ہیں. اس کے باوجود بھی اپنی قوم کے ساتھ وہی برتاؤ، اپنی قوم کو وہی راستہ دکھایا جا رہا ہے. یہ کچھ ایسی باتیں ہیں. میں نے تمہیدن چونکہ ابھی اس شہر کے اندر عورتوں کے مسائل کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، اخبارات والے، میڈیا والے، نیوز چینل والے یہ تصویریں شائع کر رہے ہیں، کورٹوں میں فلاں نکاح ہو رہے ہیں، ایک مسلم عورت کا نکاح غیر مسلم کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پھر وہ غیر مسلم چند دنوں ان کے ساتھ رہتا ہے، بعد میں پھر وہ عورت خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اس پر ظلم ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے شہر کے اندر کچھ میٹنگیں بھی ہو چکی ہیں، کچھ جلسے بھی ہو رہے ہیں، لیکن بنیاد ابھی بھی کھوکھلی ہے.
یہ جلسے، یہ میٹنگیں، یہ نعرے اور یہ دعوے یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن لوگوں نے مسلم خواتین کی بنیاد کو کھوکھلا کیا ہوا ہے۔ آج تک بھی وہ یہ نہیں مانتے ہیں کہ حلال حرام ہے، آج تک بھی وہ یہ نہیں مانتے ہیں، جبکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرانے والے اور کرنے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس ایسے لوگ پکڑ کر لائے جائیں میں ان لوگوں کو پتھروں سے مار مار کر قتل کر دوں گا۔ عمر فاروق کا نام لے کر 20 رکعت تراویح کی بات کرتے ہیں، یہ عمر فاروق وہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے کہا تھا ایسا کام کرنے والوں کو اگر پکڑا گیا اور میرے دربار میں پیش کر دیا گیا تو میں ان دونوں کو بھی پتھروں سے مار مار کر قتل کر دوں گا۔ اتنا گندا یہ عمل، اور اسی طرح سے ایک بہت ہی زیادہ نکتے والی بات، 4 امام ہیں ہمارے پاس جو زیادہ ہمارے درمیان مشہور ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ 3 امام کہتے ہیں کہ کسی بھی بیٹی کا اگر نکاح ہو، نکاح کے لیے اس کا ولی وہاں ضرور ہونا چاہیے۔ لڑکیوں کا اگر نکاح ہو رہا ہے تو نکاح اسی وقت صحیح ہوگا جب اس کا باپ یا اس کا بھائی وہاں موجود ہو، وہ راضی ہو۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس یہ ہے کہ ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آج جو عورتیں، لڑکیاں کورٹوں میں جا کر بھاگ کر نکاح کر رہی ہیں، ان سب کو یہی پتہ ہے کہ میں کسی سے نکاح کروں جس سے مجھے محبت ہو جائے، میرا مسلک، میرے علماء، میرے مدارس، میرے مفتیان یہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ باپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو نکاح کرنا ہو تو، بھائیوں کا منہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو نکاح کرنا ہو تو۔ اسی لیے یہ عورتیں، یہ بیٹیاں نہ باپ کو پوچھتی ہیں، نہ بھائیوں کو پوچھتی ہیں، نہ چچاؤں کو پوچھتی ہیں، نہ دادا کو پوچھتی ہیں، اور وہ جا کر کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے رہی ہیں۔ یہ سارے راستے، ان ساری خرافات، اگر بنیاد بتاؤں میں تو ان ساری خرافات کی جڑ ہے فقہ حنفی۔ ساری خرافات کی جڑ اگر کوئی ہے تو یہ فقہ حنفی ہیں۔ یہ حنفی مسلک نے ہی پورا عورتوں کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے۔ مساجد میں بیٹیوں کو آنے سے منع کر دیا گیا، 70 سال سے آج تک بھی حرام ہے ان کے پاس۔ مسجدوں میں عورتوں کا آنا فتنہ ہے۔ کالج پڑھ سکتے ہیں، بازار جا سکتے ہیں، اسکول جا سکتے ہیں، اور تو اور جیسے ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں مارو گھٹنا پھوٹے سر۔ ابھی ایک نیا طریقہ شروع ہوا ہے، عورتیں اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں 10 دن کے لیے جا سکتی ہے، 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 40 دن کے لیے۔ میں نے نامپلی اسٹیشن پر دیکھا، ایک مرد تھا، 2 آٹو بھر عورتیں تھیں۔ انہوں نے ہم وہیں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے ہم سے مرکز کا پتہ پوچھا۔ ہم نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جماعت میں۔ مہاراشٹر سے ٹرین آئی ہوئی تھی، اس ٹرین سے اتر کر یہ حیدرآباد پہنچے ہیں۔ ایک مرد ہے، ساتھ میں 2 آٹو پہلے سے کھڑے ہوئے تھے، عورتیں 2 آٹو میں بھری ہوئی ہیں اور یہ مرکز جا رہے ہیں۔ وہ مفتی جو محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کو فتنہ بتایا کرتا تھا، وہ جماعتیں، وہ علماء جو اپنے محلے کی مسجد میں فجر کی نماز، ظہر کی نماز یا کم سے کم جمعہ کی نماز پڑھنے کو ناجائز سمجھتا تھا، اب وہ لوگ اپنی عورتوں کو 10 دن 40 دن اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں بھیج رہے ہیں، بغیر باپ کے، بغیر بھائی کے، بغیر چچا کے، بغیر بیٹے کے، بغیر شوہر کے، اور وہاں جانے کے بعد وہ کسی فلاں اور فلاں کے گھر میں 10 دن تک قیام کرتے ہیں، مسجد میں نہیں، کسی گھروں میں، لوگوں کے گھروں میں 10 دن 40 دن قیام کر رہے ہیں۔ مسلم بیٹیوں کو اللہ کے گھر سے دور کرنا
اور باہر کے بازار میں انہیں سرعام پھرنے کی اجازت دے دینا، اسلام نے اس بات کی کہاں اجازت دی؟ اگر ایک عورت اپنے گھر سے نکل کر مسجد جو اس کے گھر کے سامنے ہے وہاں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتی ہے یہ کہہ کر کہ وہاں فتنہ ہے۔ ابھی مسجد توحید کے بازو میں ہمارے پاس عورتوں کی مسجد بنی ہوئی ہے، بازو میں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، کسی کی والدہ ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، سچ بتائیے کیا یہ فتنہ ہوتا ہے یہاں پر؟ کبھی آپ نے سنا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے، کبھی آپ کی بیوی آپ کی بیٹی سے یہ شکایت آئی ہے کہ ہم یہاں آ رہے ہیں اس کی وجہ سے فتنہ ہو رہا ہے؟ یہ علماء اپنی تقریروں میں کہتے ہیں، مفتیان اپنے جلسوں میں بیان کرتے ہیں، یہ لوگ مزے لینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے گھروں سے دور کر کے دوسرے میدانوں میں اپنی عورتوں کو بھیجنا، تو کیا یہ فتنہ نہیں ہوگا؟ مسجد میں جانا فتنہ، مدرسے میں پڑھنا فتنہ ہے۔ میں نے کولہاپور کی ایک مسجد میں باقاعدہ باہر کی دیوار پر یہ اعلان لگا ہوا دیکھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا لڑکیوں کے مدرسے کو چندہ دینا منع ہے، لڑکیوں کے مدرسے کو چندہ دینا منع ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شخص تھے جو اور لڑکیوں کے مدرسے کے لیے چندہ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، باقاعدہ وہاں اعلان کرنے سے منع کر دیا گیا، دوسرے مدارس کا چندہ دیا گیا، لڑکیوں کے مدرسے کے لیے کہا گیا نہیں، ہم لڑکیوں کے مدرسے بنانا جائز نہیں سمجھتے، لڑکیوں کے مدرسے بنانا جائز نہیں سمجھتے، لہذا انہیں چندہ بھی نہیں دیں گے۔ مدرسے میں پڑھنا بھی فتنہ ہے، عورتیں مسجد نہ آئیں، عورتیں مدرسے میں نہ پڑھیں، عورتیں عیدگاہ نہ جائیں، عورتیں دینی میدانوں سے دور رہیں، یہ سارا فتنہ، یہ حنفی فقہ، یہ فقہ حنفی سراپا فتنہ بنا ہوا ہے۔ اس ملک کے لیے حنفی مذہب ایک یہ کورونا کی طرح وائرس ہے، پورے مسلمانوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں۔ عقیدے میں عقیدے کا بگاڑ، آج آپ دیکھیں مسلم خواتین کے عقائد کیسے ہیں، ہم اپنے گھروں میں جا کر معلوم کریں، اپنی ماؤں سے جو بہت زیادہ عمر کی ہو گئی ان سے پوچھیں، دادیوں سے پوچھیں، کوئی عقیدے کی تعلیم نہیں ہے، کوئی عقیدے کی اصلاح نہیں ہے۔ ابھی باہر بازو میں ہمارے پاس جو خواتین نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئی ہیں انہیں بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمارے بازو میں جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں 60 سال 70 سال کی عمر ہو گئی، انہیں صف بنانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، انہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے، رکوع سجدہ کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے، کیونکہ فقہ حنفی نے ان پوری خواتین کو ہمیشہ کے لیے یہ دین سے دور کر کے رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ تو دونوں کے لیے معلم بنا کر بھیجے گئے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، آپ دونوں کو تعلیم دیتے تھے۔ جہاں پر آپ نے قوم کی بیٹیوں کو نصیحتیں کی ہیں وہیں آپ ازواج مطہرات کو بھی نصیحت کیا کرتے تھے، آپ انہیں بھی تعلیم دیتے تھے انہیں بھی تعلیم دیتے تھے، حتیٰ کہ عیدگاہ کے موقع پر ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن العواتق وذوات الخدور والحیض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عید کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ ہم عورتوں کو عیدگاہ لے جائیں۔ کون سی عورتوں کو؟ العواتق وذوات الخدور والحیض، وہ عورتیں جو بالغ نہیں ہوئیں، وہ عورتیں جو بالغ ہو چکی ہیں، وہ عورتیں جو حیض کی حالت میں ہیں، ناپاک ہیں، ان سب کو لے جائیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ناپاک ہیں وہ تو نماز نہیں پڑھتی ہیں، پھر عیدگاہ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا یعتزلن المصلی ویشہدن الخیر ودعوت المسلمین، وہ نماز سے دور رہیں، نماز نہ پڑھیں، لیکن بعد میں جو خیر ہے
جو درس ہے، جو دعا ہے، یہ سب میں شریک رہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے میدان میں خطبہ دیتے تھے اور پیچھے دور عورتیں ہوا کرتی تھی، وہاں تک آپ کی آواز نہیں پہنچتی تھی، تو یہاں سے نکل کر آپ بعد میں ادھر جاتے تھے اور وہاں جا کر انہیں نصیحت کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے میدان میں انہیں نصیحتیں کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم کا بہت زیادہ اہتمام کیا۔ ایک مرتبہ بعض عورتیں آپ کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الرجال بحدیثک فاجعل لنا من نفسک یوما۔ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، ہمیشہ آپ کے اطراف میں مرد ہوتے ہیں، سوالات بھی وہی لوگ کرتے رہتے ہیں، ہمارے کچھ مسائل ہوتے ہیں، ہمیں وہ مسائل کی جانکاری کی ضرورت ہے۔ فاجعل لنا من نفسک یوما، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی ایک دن متعین کر دیجئے تاکہ ہم اپنے خصوصی مسائل آپ سے پوچھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن متعین کیا اور وہاں پر جا کر آپ انہیں درس دیا کرتے تھے، ان کے سوالات کا جواب دیتے تھے۔ تو آج مسلم خواتین کو دینی تعلیم سے اگر دور کر دیا گیا، پھر ان کے عقائد کی اصلاح نہیں ہوئی، ان کو اسلام کیا ہے یہ نہیں بتایا گیا، انہیں نماز کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، اس کی تعلیم نہیں دی گئی، انہیں یہ نہیں بتایا گیا شرک کس کو کہتے ہیں، کفر کس کو کہتے ہیں۔ پھر اگر یہ بیٹیاں کسی اور جگہ چلے جاتی ہیں، پھر ہم رونا روتے ہیں۔ اور خاص طور پر فقہ حنفی کا جو سب سے بڑا مکروہ چہرہ ہندوستان کے اندر آپ کو دکھائی دے گا، یہ شرک اور بدعت کا جو بازار پھیلا ہوا ہے، یہ بیٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ یہاں بھی شرک ہے، وہاں بھی شرک ہے، یہاں تھے تب بھی شرک کرنا ہے، وہاں تھے تب بھی شرک کرنا ہے۔ تو یہ مسلمان لڑکے سے نکاح کرنے کے بجائے کسی ہندو سے نکاح کرنے، فرق کیا ہونے والا ہے؟ یہاں طلاق ہو سکتی ہے، وہاں 7 جنم کا ساتھ ہے، اسے معلوم ہے کہ یہاں شرک بھی ہے لیکن ساتھ میں یہاں طلاق بھی ہو رہا ہے، بار بار یہ لوگ طلاق دیتے رہتے ہیں، اور یہاں تو شرک ویسے بھی ہے، یہاں ہے وہاں بھی ہے، تو فرق کیا ہوا دونوں میں؟ وہاں چلے جائیں گے تو وہاں وہ عقیدہ ہے کہ یہ 7 جنم کا ساتھ ہیں، انہیں عقیدہ بھی صحیح نہیں، نہ ان کے عقائد کو درست کیا گیا، نہ ان کو توحید بتائی گئی۔ تو ایسی صورت میں اگر ہمارے بچیوں میں یہ بگاڑ نہیں ہوگا تو کیسا؟ اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ڈر سکھایا ہے کہ کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے، تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ وہ واقعہ جب 3 لوگ بارش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لیے ہوئے تھے، ہم نے اس سے پہلے بھی اس واقعے کو بیان کیا تھا، اس میں ایک شخص نے اپنی زندگی کا وہ واقعہ بیان کر کے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ میری ایک چچیری بہن تھی، اسے 100 دینار کی ضرورت پیش آئی، میں نے اسے 100 دینار دیا اس شرط پر کہ تم اپنا جسم میرے حوالے کر دو، وقتی طور پر لڑکی نے کہا پیسہ دے دو ابھی میری ضرورت پوری ہو جائے، 100 دینار دے دیا۔ اس کے بعد جب یہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ برا برتاؤ کرنا چاہتا تھا تو اس لڑکی نے کہا اتق اللہ ولا تفز الخاتم الا بحقہ۔ اس لڑکے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا، فوراً وہاں سے بھاگا۔ اس لڑکی نے ایسی مجبوری کی حالت میں کہ جس مجبوری سے اس نے اپنی رضامندی کا اظہار تو کر لیا تھا، گناہ ہونے والا تھا، اس سے پہلے اس نے اس کو اللہ سے ڈرا دیا اور کہا اللہ سے ڈرو۔ یہ اس نے جو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا وہ انسان ڈر کر چلا گیا، ایسا نہیں کہ اس انسان کے دل میں ہی اللہ کا ڈر تھا، اس سے پہلے اس لڑکی کے دل میں اللہ کا ڈر تھا۔
اس کے ڈر کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کے سامنے چٹان تو ہٹا دی، لیکن اس عورت کا تقوی کتنا اونچا تھا. ایسی مجبوری میں بھی اس عورت نے اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کیا اور کہا کہ ہم چاہے کسی بھی جگہ پر ہوں، مجبور ہو جائیں معاشی اعتبار سے ہی، لیکن کبھی بھی رب سے بغاوت نہیں کریں گے. اس نے اس لڑکے سے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، جاؤ یہاں سے، یہ ناحق غلط کام آپ ہمارے ساتھ نہیں کر سکتے. ہماری بیٹیوں کو ایسا تقوی سکھانے کی ضرورت ہے، یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے. اور یہ تعلیم کہاں سے دیں گے، کیسے دیں گے؟ تعلیم کے سارے راستے بند ہیں، تعلیم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. اگر کوئی تعلیم کا راستہ کھلا ہے وہ صرف عصری تعلیم، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، اس کے لیے باہر جانا ہے، نماز پڑھنے آئیے نہیں، گھر کے اندر ایک کونے میں پڑھنا ہے. گھر سے باہر جانے نبی نے منع فرمایا ہے. خطبہ سننے کے لیے نہیں، فتنہ ہے، فنکشن ہالوں میں جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، وہاں جائز ہے، مسجد میں نہیں آنا ہے. جب ایک مسلمان کا تعلق اللہ کے گھر سے نہ ہو تو ایسی صورت میں اس انسان کے دل میں خدا کا خوف کہاں سے پیدا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو بھی خاص تاکید فرمائی ہے اپنے عمل سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم، ایک رہنما ہوتے ہوئے آپ نے لڑکیوں کی، عورتوں کی تربیت کی ہے. یہاں تک ایک مرتبہ شیمہ بنت عبداللہ قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیوی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ شیمہ ہے. کہا علمیہا رقیۃ النملۃ کما علمتیہا الکتاب. یہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کی بیوی ہیں، اس کے بارے میں آپ نے کہا شیمہ سے کہ میری اس بیوی کو جیسے تم نے لکھنا سکھایا ہے ایسے تم رقیہ بھی سکھاؤ. رقیہ کرنا یعنی بچوں کے بدن پر، رقیۃ النملہ کہتے ہیں، بچے کے بدن پر پھوڑے پھنسی وغیرہ آ جاتے ہیں تو کچھ دعائیں پڑھ کر اس پر دم کیا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میری بیوی کو یہ بھی سکھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی بیویوں کو تعلیم کا حکم دیا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر کے وہ باقاعدہ اپنے زمانے کی بڑی فقیہہ عورتوں میں شمار ہوتی تھی، بڑی عالمہ تھی. اور بعض مسائل میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر آپ سے سوالات کرتے تھے. تو مسلم بچیوں کو دینی تعلیم دینا بھی بہت ضروری ہے. اللہ کا تقوی ان کے درمیان ان کے دلوں میں پیدا کرنا بہت ضروری ہے. اور ساتھ میں ہمارا سسٹم بدلنا بہت ضروری ہے. ہمارے مدرسوں کا سسٹم، جو سسٹم، جو نصاب، جو کتابیں جنہوں نے پوری مسلم خواتین کو دین سے دور رکھا ہوا ہے، باقاعدہ کئی سال سے وہی پڑھایا جاتا ہے، وہی سنایا جاتا ہے، علماء باہر نکلتے ہیں وہی فتوے دیتے رہتے ہیں. یہ جو سسٹم ہے مدرسوں کا، اس سسٹم نے پورے معاشرے کو برباد کیا ہوا ہے. اس سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے. علماء کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں. اسی طرح ایک باپ کی بھی ذمہ داری ہے. جہاں علماء کی ذمہ داری، معلم رہنماؤں کی ذمہ داری ہے، وہیں پر ایک باپ کی بھی ذمہ داری ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات یؤدبہن ویرحمہن ویکفلہن وجبت لہ الجنۃ البتۃ. ایک باپ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو باادب بنائے، اپنی بیٹیوں کو ادب سکھائے، ان پر رحم کرے، ان کی مکمل ذمہ داری نبھائے، ان کی کفالت کرے، وجبت لہ الجنۃ والبتۃ،
نبی نے فرمایا اس کے لیے جنت ہر حالت میں واجب ہو گئی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بیٹیاں تو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی، اگر کسی کے پاس 2 ہوں تو آپ نے کہا تب بھی، لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر آپس میں کہنے لگے کہ اگر کوئی کسی نے یہ سوال کر لیا ہوتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس 1 بیٹی ہو تب آپ یہی جواب دیتے تب بھی۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے 1 بیٹی ہو، 2 بیٹی ہو، 3 ہو یا زائد ہو، کہ اپنی بیٹیوں کو ادب سکھائیں، اچھا برتاؤ کریں، دینی تعلیم دیں، نمازی بنائیں، اچھی زبان والا بنائیں، اور سب سے اہم چیز ان کا عقیدہ درست کریں، ان کے عقیدوں کی اصلاح کریں، ان کے اخلاق کو سنواریں۔ اگر باپ اپنی ان بیٹیوں کی ایسی تربیت کرتا ہے تو خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تربیت پر، ان کی اچھی رہنمائی رہبری پر جنت کی بشارت دی ہے۔ اسی طرح سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جیسے باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے بیٹیوں کی تربیت کرنا، بیٹیوں کی نگرانی کرنا، بیٹیوں کو سنبھالنا، یہی طرح اسی طریقے سے بھائی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے بہن کے بارے میں۔ اس لیے کہ عورتیں اگر کبھی غلط راستے پر جا رہی ہیں تو انہیں سکھانے والا، سمجھانے والا، غلط راستے سے لانے والا کون ہوگا؟ باپ ہوگا، بھائی ہوگا، یا پھر جیسے یہ دینی دروس ہیں، خطبے ہیں، درس ہیں، کتابیں ہیں، یہ دینی سسٹم ہے، یہ نظام ہے، یہ ہوگا۔ تو بھائیوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی نے فرمایا لیس احد من امتی یعول 3 بنات او 3 اخوات فیحسنہن الا کن له سترا من النار۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، یا جس کی 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھے برتاؤ کا مطلب اس کو اخلاق سکھائے، ادب سکھائے، تعلیم دے، اسلامی تعلیم دے، دین سکھائے، کن لہو سترا من النار، نبی نے فرمایا اس بھائی کے لیے وہ بہنیں جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گی، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو باپ کے لیے بھی ہیں، بھائیوں کے لیے بھی ہیں، اور نبی نے شوہروں کے بارے میں بھی فرمایا، شوہروں کے بارے میں تو کثرت سے حدیث وارد ہیں۔ تو عورتوں کے بگاڑ کی جو اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہم کو نظر آتا ہے کہ ہم لوگ خود بھی اپنی بیٹیوں کی رہنمائی اور رہبری میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی بیٹیاں، اپنی بہنیں، اپنی بیویاں، ان سب کی صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ لوگ جن لوگوں نے ہماری مسلم خواتین کو دین سے، مساجد سے دور کیا ہوا ہے، اللہ ان مولویوں کو، ان مفتیوں کو، ان مدارس کو ہدایت دے دے، اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ جو لوگ مسجد کے، مدرسے کے راستے، دروازے بند کر کے کالجوں کے راستے کھول رہے ہیں، فنکشن ہالوں کے راستے کھول رہے ہیں، لیکن قوم کو بتانے بیٹیوں فنکشن ہال جانا مگر اللہ کے گھر مسجد نہ جانا، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ ان لوگوں کے ان فتووں کو، ان کے یہ فتاوے جو گشت کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے اندر سدھار پیدا فرمائے کہ یہ توبہ کریں اور مسلم بیٹیوں کو دین سے روکنے کا سبب نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مسلم بہنوں کو بھی ہدایت دے، انہیں بھی خیر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث مسلم خواتین سے متعلق کہ جیسے دوسروں کی ذمہ داری ہے ویسے بیٹیوں کی اپنی ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ خود بھی اپنے مسئول ہوتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ماں وہ خود ذمہ دار ہے، ایک بیوی وہ خود اپنی ذمہ دار ہے، ایک بیٹی وہ خود اپنی ذمہ دار ہے، ایک بہن وہ خود اپنی ذمہ دار ہے۔ اسے اپنے بارے میں بھی غور کرنا ہے کہ مجھے کون سا راستہ اپنانا ہے۔ اگر باپ اس کا صحیح تربیت نہیں کرتا ہے
تو کم سے کم اللہ نے عقل تم کو بھی دیا ہوا ہے. بھائی اگر وہ کام نہیں کرتا ہے تو تمہارے پاس بھی تو عقل ہے. اگر کوئی تمہاری رہنمائی نہیں کرتا ہے تو کم سے کم رہنمائی کے راستے بہت سے موجود ہیں. کیا ہم اپنی عقل کا استعمال کر کے بھی دین کا راستہ نہیں اپنا سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیں، وصامت شہرها، رمضان کے روزے رکھے، وحفظت فرجہا، اور اپنے جسم کی حفاظت کر لے، واطاعت زوجہا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اطاعت کرے، قیل لہا، اس سے کہا جائے گا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، جنت کے کئی دروازے کھلے ہوئے ہیں، جاؤ جس طرح داخل ہونا ہے داخل ہو جاؤ. تو خواتین کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے. آپ اپنے آپ کو بنا لو، آپ اپنے آپ کو سدھارو. ہر ایک کی ہر چیز کی ذمہ داری دوسروں پر متعین کر دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے. ہر شخص سے اس کے اپنے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا تھا. آپ کو عقل دیا گیا تھا، آپ کو زبان دی گئی، آپ کو آنکھیں دی گئی، آپ کو دل دیا گیا، ساری چیزیں آپ کو عطا کر دی گئی، اس کا آپ نے کیسے استعمال کیا. تو اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بچیوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی سمجھدار بنائے، انہیں بھی دین کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.